جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تمہارا دعاؤں پہ جمع رہنا اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیے جائیں وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے کہ تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہتے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں
हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी मौजज़ात की सूरत में। तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है, फिर भी मुसलसल इसी दुआ का मांगना ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। दुआ मांगते रहो जब तक अल्लाह की मदद नहीं आ जाती, क्योंकि तुम्हारा और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह एक है। जिसने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को औलाद दी उम्र के आखिरी हिस्से में, वो तुम्हारे लिए भी मौजज़े करेगा। अगर मौजज़े चाहते हो तो अल्लाह की कुदरत पर, उसके फैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। जब दिल में वसवसे नहीं हो तब अल्लाह मौजों की बरसात कर देता है। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरती दुआएं भी जानता है। वो मिलने के खुद रास्ते दिखाता है। तभी तो तुम मांगने की तरकीबें सोच लेते हो। वो तुम्हें खुद झोली फैलाना सिखाता है, तो ही तो तुम जान पाते हो कि मौजज़े भी होते हैं। जैसे अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें बताया था कि अल्लाह एक है, वो तन्हा खालिक है, सारी कुदरतें उसके रूबरू सजदा रेज होती हैं। बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब तुम्हारी रहनुमाई करता है कि ये जरिया है तुम तक वो सब लाने का जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहां तक लाया है। उसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी वो तुम्हारी जुबान पे कुन की तलब लाया है। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में मौत से बस एक दुआ के मुंतज़िर हो। क्या पता कि अब तुम्हारी चाही हुई चीज बस एक कदम के फासले पर हो। अल्लाह कभी तुम्हारा सब्र, ये आंसू और तकलीफ जाया नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। दुआ कर ली है तुमने, जब दुआ मांगी है तो इतने बेचैन क्यों हो। सुना दिया है अपने रब को अपना हाल दिल, फिर भी नाउमीद क्यों हो। दुआ मांग कर भी बेसुकून हो, शक में हो कि कबूल होगी या नहीं। जब मांग लिया अपने रब से, जब बता दिया दिल का हाल, तो क्यों बेचैन हो रहे हो। सुकून से और सब्र से अल्लाह के मौजों का इंतजार करो। मौजे तो उनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। कबूलियत में देरी का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो यह है कि कुछ दुआएं अल्लाह ताला अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और फिर बेहतरीन वक्त आने पर कुन के मौजज़े दिखाते हैं। अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज के लिए मनाता है, तड़प से गिड़गिड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की मासूमियत भरी ये अदा बहुत पसंद है। जो बात तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही, जान लो कि वह होगी जरूर बुरी। दुआओं का सिलसिला तुम जारी रखो। अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो और अभी मांगो।
تم سب کچھ جان جاؤ گے، ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیاتار، سخی، داتا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہراً ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔